بی بی شام کب پہنچی تھی؟ جملے سن لیجئے گا. اول سفر پہلی تاریخ 61 ہجری بی بی شام پہنچی. اور کتنا عرصہ ہو گیا بی بی کو سفر میں؟ 28 رجب کو 60 ہجری میں چلی. 28 رجب کو چلی ہیں. اس کے بعد شعبان، ماہ رمضان آیا، شوال، ذی الحج، محرم. 6 مہینے اور 3 دن سے بی بی سفر میں ہے. جمعے کا دن تھا، لکھا جو مورخین نے وہ سارا پیش کر رہا ہوں. جمعے کا دن پہلی سفر 61 ہجری. جب بیبیاں پہنچی مولا سجاد کے ساتھ تو یزید کے دربار میں ایک آدمی جمعے کا خطبہ دے رہا تھا اور اس میں مولا علی کا نام لے کے توہین کر رہا تھا. جس نے مولا علی کی توہین کی ہے ان سب پہ لعنت. میں جانتا ہوں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے جملے میرے سن لیجئے گا. تو تاریخ پیش کر رہا ہوں. تاریخ میں جس نے آل محمد کی توہین کی ہے، چاہے لفظوں سے کی ہو، چاہے کردار، چاہے عمل سے کی ہو، جس نے توہین کی، ظلم کیا، ان سب پہ لعنت. تو جملے پیش کر رہا ہوں. جمعہ کا دن تھا اور جو خطبہ دے رہا تھا، کیونکہ یزید کے باپ نے بنیاد رکھی تھی کہ نماز جمعہ کے خطبے میں مولا علی کی توہین کرتے تھے. سرور کائنات نے فرمایا، حتیٰ سنیوں کا مسئلہ یہی ہے، یہ صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، کہ اگر نماز جمعہ کے خطبے میں رسول خدا اور پنجتن پاک، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چہارتہ معصومین کے نام لے کے جب تک درود و سلام نہ بھیجیں خطبہ مکمل نہیں ہوتا. وہ خطبہ قبول ہی نہیں ہے جس میں 14 کا نام لے کے درود و سلام نہ بھیجو. وہ مولا علی جن کا پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کا نام لے کے درود و سلام بھیجو. یزید کے باپ نے یہ بنیاد رکھی تھی کہ مولا کا نام لے کے اسی خطبے جمعہ کے اندر مولا کی توہین کی جاتی. وہ جمعے کا دن تھا، وہاں توہین ہو رہی تھی. جب میں بی بی نے خطبہ کیوں دیا یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب بی بی آئی، یزید نے اشارہ کر کے پوچھا، ان میں زینب کون؟ اس نے تذکرہ سن رکھا تھا کہ بی بی نے خطبے دیے ہیں یزید کے خلاف. کوفے میں خطبہ دیا یزید کے خلاف، اور جہاں جہاں موقع ملا بی بی نے یزید کے خلاف خطبہ دیا، مولا حسین کا دفاع کیا. اس نے نام پوچھا، ان میں زینب کون ہے؟ ایک مرتبہ بچیوں نے سوال کیا جناب زینب سے، پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ تو بی بی نے فرمایا یہی تو یزید ہے. تو ایک مرتبہ بچے سب کے سب جو چھوٹے بچے تھے وہ ڈرنے لگے کہ یہ قاتل ہے مولا حسین. بی بی نے فرمایا ہاں یہی قاتل ہے. لیکن بی بی نے فوراً ایک جملہ کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی زینب زندہ ہے. جانتے ہیں بی بی اپنا تعارف کیا کرواتی تھی؟ خبردار آگے نہ پڑھنا، میں عباس کی بہن ہوں. میں تو فضائل پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام. ایک مرتبہ یزید نے بی بی سے خطاب کیا، کلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا. وہ بلندی پہ بیٹھا تھا اور بی بی جہاں پہ قیدیوں کو بٹھایا جاتا تھا، ایک انہوں نے احاطہ بنا رکھا تھا جہاں سارے قیدی بیٹھے تھے، بیویاں بیٹھی تھیں. وہاں بی بی بیٹھی ہیں اور وہ بلندی سے دیکھ رہا ہے، باقی سب کرسی نشیں ہیں. تو اس نے بی بی سے خطاب کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا. اس نے بات کرنے کی کوشش کی، بی بی نے اس کو نہیں دیکھا، جواب نہیں دیا. پھر اس نے کیا، جناب زینب نے جواب نہیں دیا. یہ نبی کی نواسی ہیں، جانتی ہے سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب. اگر جناب زینب کسی کے سلام کا جواب نہ دیں تو پھر مانو اسے کافر سمجھتی تھی. بات پہنچ رہی ہے میری؟ بی بی اسے کافر سمجھتی تھی، جس کے فاسق ہے، کافر ہے، اس کے سلام کا جواب جائز نہیں، واجب نہیں. بی بی نے جواب نہیں دیا. وہ کوشش کرتا رہا کہ میں ہم کلام ہو جاؤں، میں بات کروں، یہ جواب دیں مجھے. بھڑکانے کی کوشش کی، امام حسین کی توہین کی، مولا علی کا نام لیا، بی بی نے جواب نہیں دیا.
کہ اس لائق نہیں سمجھتی کہ تجھ سے کلام کرو. اب وہاں پہ ایک مرتبہ مولا سجاد خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ جمعے کا خطبہ دینے والے ملعون نے مولا علی کی توہین کی تھی. تو مولا کھڑے ہوئے دفاع کے لیے اپنے دادا اپنے بابا کا. جیسے ہی مولا سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے, یزید نے ایک مرتبہ جلاد سے کہا قیدی کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالو, انہیں بٹھا دو, بولنے کی اجازت نہیں ہے. جب امام وقت پہ پابندی لگی تو زینب کبریٰ صدیقہ صغریٰ نے اپنی والدہ گرامی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں. بھئی جب پہلے علی پہ پابندی لگی تو جناب صدیقہ کبریٰ نے خطبہ دیا تھا. خطبہ فدق دربار میں آئیں اور آکے خطبہ دیا. اب صدیقہ صغریٰ نے دیکھا کہ آج کے علی پہ دوبارہ پابندی ہے. جب چوتھے امام کے خطبے پہ پابندی لگی تو اب جناب زینب کھڑی ہو گئی. جب دیکھا نا کہ امام وقت پہ پابندی ہے, زنجیروں میں ہاتھ ڈالا, جلاد فارغ فوج آگے بڑھی, انہوں نے کہا کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے, مولا کو بٹھا دیا. اب جناب زینب نے کیا کیا؟ اب جناب زینب کھڑی ہوئی. تاریخ میں اختلاف ہے, یہ بھی مساج کا جملہ ہے لیکن میں پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آیا بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, یا بعض نے لکھا نہیں رسیاں نہیں تھیں, بی بی کے بھی ہاتھوں میں زنجیریں ہی تھیں. میں نے کہا نا مساج کا جملہ ہے, مجھے معاف کیجئے گا, لیکن بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, یہ سب نے لکھا. جناب زینب کبریٰ ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی. جیسے بی بی خطبے کے لیے کھڑی ہوئی تو ایک مرتبہ, اب یزید جانتا تھا کہ جناب زینب ہے, فوراً جلاد سے کہا, اپنے سپاہیوں سے کہا آگے بڑھو, انہیں بٹھا دو, خطبہ نہ دینے دینا, تازیانہ استعمال کرو. جیسے ہی جلاد اور سپاہی آگے بڑھے, اب بی بی نے سر اٹھایا اور یزید جو بلندی پہ بیٹھا تھا تو ایک مرتبہ اس سے خطاب کر کے کہا یبنت طلقاء. توجہ سے سنیے گا, طلقاء جمع ہے طلیق کی. طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو اور ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے, جب گرا دے تو سینے پہ پاؤں رکھ کے کہے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا. نہیں ہے مجمع. جناب زینب نے کہا یبنت طلقاء, او یزید بھول گیا اپنے اجداد, میرے بابا نے فتح مکہ پہ تیرے دادا کو اجداد کو آزاد کیا تھا, تو ان کی نسل سے ہے, مجھے روک رہا ہے, روک سکتا ہے تو روک کے دکھا, میں علی کی بیٹی ہوں. تو بی بی نے ایک مرتبہ, اب تک یزید بول رہا تھا, بی بی جواب نہیں دے رہی تھی, میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تجھ سے کلام کروں. اب جب اس نے پابندی لگانے کی کوشش کی نا کہ نہیں یہ بھی نہیں بول سکتی, تو بی بی نے ایک مرتبہ کہا یبنت طلقاء, بھول گیا تیرے اجداد کون ہیں, اپنی اوقات میں آ, اپنے اجداد کو یاد کر, وہ جنہیں میرے بابا نے فتح مکہ پہ جانے دیا تھا, تو ان کی نسل سے ہے. یبنت طلقاء, کہو یزید تو اگر روک سکتا ہے تو روک, میں خطبہ دوں گی. یزید نے ایک مرتبہ دوبارہ جلاد سے کہا آگے بڑھ. اب جو کرسی نشین تھے نا 700 افراد, there were 700 people sitting in Yazid's court, 700 افراد کرسیوں پہ بیٹھے تھے, ان سب نے شور مچانا شروع کیا کہ او یزید یہ خاتون ہے, بوڑھی ہے, قیدی ہے, ہاتھ بندھے ہیں, تو انہیں روک رہا ہے, یہ کیا کر سکتی ہے, بولنے دے. یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ جس کی بیٹی ہے ایک خطبے میں میرے خاندان کو نابود کر جائے گی. لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ جس کی بیٹی ہے یہ ایک خطبے میں میرے خاندان کو نابود کر دے گی. تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں اس کے خاندان کو. لیکن اب اتنا پریشر تھا, اتنا فشار تھا یزید پہ مجمع کا کہ بولنے دے, کیا کر سکتی ہیں. توجہ, میں ایک تقابل پیش کر رہا ہوں. تقابل سمجھتے ہیں نا, میں ایک کمپیریسن پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بچے بہت سے باہر کے ہیں, میرے الفاظ سخت نہ ہوں تاکہ بچوں تک میری بات پہنچ جائے. میں ایک تقابل پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, جناب زینب ہیں دربار یزید میں, ہیں بی بی, ہیں بزرگ, درباروں میں بڑے بڑے انبیاء گئے ہیں. توجہ,
میں سارے نہیں پیش کر سکتا. جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے. جب جناب موسیٰ جا رہے تھے نا تو اللہ نے کہا اذهب الى قرآن آیت ہے اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو, وہ طغیانگر ہو گیا ہے, باغی ہو گیا ہے, خدائی کا دعویٰ کرتا. جناب موسیٰ کہاں پلے تھے؟ فرعون کے دربار میں. ماحول جانتے تھے, فرعون کو جانتے تھے, مرد تھے, نبی تھے, پھر بھی کہنے لگے پروردگارہ میرے ساتھ کسی کو بھیج, میرے بھائی ہارون کو بھیج, اشدد بہی ازری, میری کمر مضبوط ہو جائے گی, ہارون ساتھ جائے گا. اللہ نے کہا موسیٰ کتنے ہاتھ ہے؟ کہا پروردگارہ 2. کہا دونوں میں ایک معجزہ دے رہا ہوں, ایک ید بیضا ہوگا, جیب میں ڈال کے نکالو گے نور نکلے گا, کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا. دوسرے ہاتھ میں عصا, وہ اژدہا میں بدل جائے گا. موسیٰ 2 معجزات دے رہا ہوں, بھائی ساتھ کھڑا, اور اگر کسی کا بھائی ہو عباس, چلیں میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جناب زینب کو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا دربار میں جاؤ. جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پلے. ٹھیک ہے پالنے والی حضرت آسیہ تھی, لیکن جناب موسیٰ جانتے تھے ماحول کیسا, جانتے تھے وہ کتنا ظالم. جناب زینب آغوش رسالت میں پلی تھی, علی و بطول کے سائے میں پلی تھی, حسن حسین کے سائے میں پروان چڑھی تھی. جو پنجتن کے سائے میں پروان چڑھنے والی بی بی ہو, 2 ہاتھ دونوں بندھے تھے, لیکن جناب زینب نے کہا پروردگارہ موسیٰ نے کہا تھا کسی کو بھیج, میں تنہا جاؤں گی, یزید کہے گا میں ہار مانتا ہوں. یہ مت چاہتا ہوں, یزید یہ سوچ رہا تھا مجھے حسین سے ڈر, مجھے عباس سے ڈر, مجھے علی اکبر سے ڈر, مجھے جوانان بنی ہاشم سے ڈر. اس نے گھیر کے انہیں شہید کر دیا. اللہ نے کہا تو کیا سمجھتا, تو انہیں مار کے جیت جائے گا؟ میں ایک بیوی لاؤں گا تیرے دربار میں, بوڑھی ہوگی, قیدی ہوگی, لیکن تیرے دربار میں تجھے ایسی شکست دے گی تو جیتے جی مر جائے گا. اور یزید تو سوچتا ہے تو طاقتور ہے, حکومت تیری, میری آواز تک تو نہیں کر رہی, اور یزید حکومت تیری, تاج تیرا, سکہ تیرا, تخت تیرا, فوج تیری, پروپیگنڈا تیرا, یہی تیرا شہر ہوگا, تیری قبر کا نشان نہیں ہوگا, زینب کبریٰ کا روضہ ہوگا, شہر میں ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. توجہ فرما رہے جانے کرا, کہاں گئی اس کی حکومت؟ ساری دنیا کی حکومتوں کو بتا دو جو حسین سے لڑتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. اس کی حکومت چلی گئی, سکہ ختم, تاج ختم. آج آپ کسی یزیدی سے بھی کہتے نا, کسی یزیدی سے بھی کہتے نا تو یزیدی ہے, آپ کا فوراً گریبان پکڑ لے گا. مجھے گالی کیوں دی؟ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یزیدی سے بھی کہتے او یزیدی, آپ کا گریبان پکڑے گا. گالی کیوں بکی؟ بھئی تو ہے یزیدی, تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ بھی جانتا ہے زینب نے یزید کو گالی بنا دیا. اور اگر کسی یزیدی کو کہتے او حسینی, سر اٹھا کے کہے گا تعریف کیوں کی ہے. زینب اس بی بی کا نام ہے جس نے یزید کو اس کے دربار میں شکست دے کے کہا حسین زندہ ہے, یزید جی کے بھی مردہ. فرمائی جانے کی رام, میں جانتا ہوں میں سخت گفتگو کر رہا ہوں, کوئی محسوس نہ کرے. میں جانتا ہوں لائف جا رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن میں ذمہ داری سے پڑھا. اگر یہاں پہ بھی حق نہ بولوں,
پھر کربلا آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے حق کے لیے جان دی ہے، تو ہم حق کا دفاع کریں گے۔ جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ کہا کہ یبنت العقاب، خطبہ دیا، بی بی نے خطبہ شروع کیا، سارے کا سارا مجمع سننے لگا۔ توجہ سے سنیے گا جملوں کو، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، تعریف کی اور بتانا شروع کیا کہ ہم کون ہیں، اپنے اجداد کا تعارف کروایا، مولا علی کا تعارف کروایا، امام حسن حسین کا، رسول خدا کا، اور پھر ایک مرتبہ یزید کو خطاب کر کے کہا یا یزید کد قیدک، او یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو اور مکر و فریب کرنا چاہتا ہے، اور لوگوں کو دھوکے دینا چاہتا ہے، دل وسع سعیک، تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، اگر اور دم ہے تو کوشش کر لے، وسع وناصب جہدک، جتنا تجھ میں دم ہے لگا دے، واللہ اب آپ 1400 سال بعد سن رہے ہیں، خدا کی قسم آج نہ سنیے، یہ 1400 سال پیچھے جا کے سنیں۔ اس زمانے کے 700 لوگ جو دربار میں بیٹھے تھے نا، وہ سن کے کہہ رہے تھے عجیب و غریب باتیں کر رہی ہیں یہ بی بی، نبی کی نواسی، یہ بھی تعارف کروایا میں نبی کی نواسی ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں۔ اس زمانے میں سنیں، آج سن رہے ہیں آپ۔ اب بی بی کیا کہہ رہی تھی؟ واللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، او یزید وہ جو میرے نانا پہ وحی نازل ہوئی تھی قرآن، نہ وہ مٹنے والا اور نہ ہم آل محمد کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے مجمع۔ آپ آج سن رہے ہیں، اس زمانے کے لوگ سوچ رہے تھے کیسے ہوگا، یزید نے کربلا میں اس کے بھائیوں کو گھیر کے مار دیا، بیٹوں کو مار دیا، یہ تو رہے نہیں، یزید کی حکومت ہے۔ بی بی نے کہا یزید نہیں رہے گا، ہم رہیں گے، میرے بابا کا ذکر رہے گا، میرے بھائی کا ذکر رہے گا۔ وہ لوگ تعجب کر رہے تھے کیسے؟ اب یہاں چوتھے امام کی گواہی، میری پھپھی عالمہ غیر معلمہ، عالمہ غیر معلمہ یعنی جسے کسی نے تعلیم نہیں دی دنیا میں لیکن علم رکھتی ہے۔ میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں، جناب زینب کبریٰ غیب سے بتا رہی تھی، تم نہ دیکھنا لاشیں پڑے ہیں، خدا کی قسم یزید لاش ہوگا، حسین باقی رہے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں ذانی کرام؟ اب وہ یزید سمجھ نہیں رہا تھا یہ کیا کہہ رہی ہیں، اور بی بی قسم کھا کے کہہ رہی تھی۔ اللہ نے قرآن میں قسم کہا والفجر، فجر کی قسم۔ اللہ نے، میں نے ابھی دن میں ذکر کیا تھا کسی جگہ پہ، یہ موضوع نہیں تھا، کچھ اور موضوع تھا، کہ نمازیں 5 ہیں لیکن اللہ نے صرف 2 کی قسم کھائی ہے، والفجر، اور پھر کہا والعصر، فجر کی قسم، اور کہا عصر کی قسم۔ کربلا میں فجر بھی اہم ہے اور عصر بھی اہم ہے۔ فجر میں اذان ہے، عصر میں سجدہ۔ اذان گرامی میں چلتے رہیے گا میرے ساتھ، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ قبول فرما رہے ہیں۔ یہ جناب زینب کبریٰ خطبہ دے رہی ہیں، اور یزید تو سمجھ رہا ہے تو باقی ہے، تو جیت گیا۔ آئیں ذرا میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ ہم باب الحوائج کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور جناب ام البنین کا نام لیا۔ آپ نے دیکھا پوری دنیا میں اس وقت کتنی جگہوں پہ جنگیں ہو رہی ہیں، جب جنگ شروع ہوتی ہے نا تو فوراً دونوں فوجوں کے پرچم دکھائے جاتے ہیں۔ یورپ میں بھی جنگ شروع ہوئی، یوکرین میں، انہوں نے فوراً دیکھا یہ روس کا پرچم ہے، یہ یوکرین کا۔ لیکن جب جنگ ختم ہوتی ہے تو صرف ایک پرچم بلند کیا جاتا، نہیں یہ سارا مطلب۔ جنگ شروع ہوتی ہے تو دونوں پرچم، جنگ ختم ہوتی ہے تو صرف فاتح کا پرچم، جیتنے والے لشکر کا پرچم۔ دنیا میں کہیں چلے جائیے، پوچھئے بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا، ہم بتاتے ہیں حسین کا پرچم۔ یہ علم حضرت عباس، یہ علم حضرت عباس علیہ السلام، یہ امام حسین کا پرچم۔ فاتح کا پرچم بلند ہوتا،
پوری دنیا میں مولا حسین کا پرچم بلند ہے، اور میرا چیلنج ہے آپ دنیا میں کہیں چلے جائیے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ پہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے، ایران، عراق، شام، بحرین، ہندوستان، پاکستان، دنیا میں کہیں پہ جہاں جہاں علم ہے، اس علم پہ اگر پنجہ ہے تو ہاتھ کھلا ہے، بند نہیں۔ پنجہ مولا عباس کا کیونکہ بازو قلم ہوئے تھے، لیکن ہمیشہ ہاتھ کھلا ہوتا، بند نہیں۔ یعنی اگر آج بھی کوئی امام حسین کی بیعت کے لیے آنا چاہتا ہے، آ جاؤ۔ حسینی بننا آج بھی ممکن ہے، جو حسینی بننا چاہتا ہے۔ اذان گرامی جناب زینب کبریٰ نے اس دربار میں جب خطبہ دیا، آپ سلامت رہے، اذان گرامی جناب زینب کبریٰ نے جب خطبہ دیا نا، تو اب سارا کا سارا دربار کہنے لگا، یزید تو نے تو کہا تھا باغیوں کو مارا، یہ تو بی بی بتا رہی ہیں یہ نبی کی نواسی ہیں، اور جس کا سر آیا وہ نبی کا نواسا۔ تو ایک مرتبہ یزید نے فوراً کہا میں نے نہیں مارا حسین۔ آج ہمارے بہت مسلمان بھائی ہمیں کہتے ہیں یزید نے تو خود کہا میں نے نہیں مارا، تو تم کیوں کہتے ہو یزید نے مارا؟ توجہ، جب سر آئے تھے نا تو یزید بار بار کہتا تھا حسین باغی تھا، حسین کا مارنا واجب تھا، امام حسین کی توہین کرتا تھا، اور جب جناب زینب پہ خطبہ تمام ہوا تو کہا میں نے نہیں مارا۔ سارا مجمع نہیں ہے۔ جب مجرم اپنے جرم سے دامن بچانے لگے تو سمجھ لو اس نے جرم کو مان لیا۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ اردو میں کہتے ہیں اقبال جرم کر لیا، انگلش میں کہتے ہیں he has pleaded guilty۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ تو یزید نے اب تک کیا کہہ رہا تھا؟ مارنا جرم نہیں تھا۔ اس نے فتویٰ لیا قاضی سے، حسین کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے۔ قاضی نے فتویٰ دیا، 5000 مفتیوں نے دستخط کیے، اس نے کہا کہ واجب القتل مار دو۔ جب مارا، ناز کیا، ناچا، بہت خوشیاں منائی، لیکن جناب زینب کے خطبے کے اختتام کا میں نے نہیں مارا، یعنی مان رہا تھا مارنا جرم تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا نا میں نے نہیں مارا حسین کو، جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا، کہا بھائیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا۔ اب پہنچ گئے میرے بھائی۔ بی بی نے فوراً کہا بھائیا آپ گواہ رہنا۔ اب کیا کیا جناب زینب نے؟ تعارف کس سے کروایا؟ امام وقت کا۔ اب جب سارا ماحول بدل گیا نا، یزید کے خلاف چلا گیا، اور سارے درباری کھڑے ہونے لگے، یزید تو نے تو کچھ اور کہا تھا، یہ کچھ اور معاملہ نکلا۔ تو جناب زینب نے فوراً کہا بیٹھ جاؤ، اور ایک جملہ کہا قم یا سیدی و مولائی۔ کسے کہا؟ مولا سجاد۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، آپ کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے۔ سارا دربار کہنے لگا، پہلے یزید نے جب بٹھایا نا مولا سجاد کو، خطبہ نہیں دے سکتے، آپ قیدی ہیں، تو کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی دفاع کرنے والا نہیں تھا۔ جب جناب زینب کا خطبہ ختم ہوا نا تو ہر آدمی، حتیٰ وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہودی اور عیسائی کہہ رہے تھے یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، یہ بی بی بڑی پاک دامن ہے، یہ باعظمت بی بی ہے۔ جب بی بی نے منوا لیا نا میں باعظمت ہوں، توجہ، جب بی بی نے سارے دربار سے منوا لیا میں باعظمت ہوں، تو بی بی نے کہا قم یا سیدی و مولانا۔ امام سے کہا کہ سب مانتے ہو میں باعظمت ہوں، یہ میرا بھی امام ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے لاکھوں روح قربان جناب زینب نے۔ آپ نے غور کیا بی بی نے کیا کیا؟ سارے دربار سے جب اپنی عصبت منوا لی تو پھر ایک مرتبہ درباریوں سے کہا دیکھو یہ میرا امام ہے۔ اب یزید کی ہمت نہیں تھی کہ مولا سجاد کو خطبے سے روکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا اس بی بی نے اپنا کام کر دیا۔ اب ہر آدمی کہہ رہا تھا وہ کتنا باعظمت ہوگا جو اس بی بی کا امام ہے، وہ سجاد کیسا ہوگا۔ اب وقت نہیں ہے۔ جب مولا سجاد کھڑے ہوئے نا خطبے کے لیے، بی بی کے کہنے تھے، بی بی نے کہا میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، آپ کھڑے ہو جائیں۔ مولا نے زنجیریں سنبھالی، توف سنبھالا، کھڑے ہوئے۔
مولا سجاد بڑے قداور، بہت خوبصورت تھے، لیکن امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی پشت پہ نشان ختم نہیں ہوئے۔ مولا سجاد کھڑے ہوئے، بس بھئی میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت بس۔ تو مولا سجاد نے کیا کیا، جیسے ہی مولا سجاد کھڑے ہوئے تو سارا مجمع کہنے لگا آپ ممبر پہ آ جائیں۔ تو امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا اور کہا حاضل آوت، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ کیوں؟ کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے اسی ممبر سے مولا علی کی توہین ہوئی تھی، خطبہ دینے والے نے توہین کی۔ تو مولا نے کہا جس لکڑیوں کے ڈھانچے سے علی کی توہین ہو وہ ممبر نہیں ہے، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، یہ ممبر نہیں۔ ایک مرتبہ سارے مجمع نے درخواست کی آپ ممبر پہ آ جائیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب تشریف لے آئی، ایک مرتبہ جناب سید سجاد ممبر پہ آئے، سجاد تشریف لائے۔ جب سارے مجمع نے کہا نا ممبر پہ آ جائیے، مولا ممبر پہ آئے، پھر آپ نے تعارف کروایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو معراج پہ گئے۔ اور پیغمبر کے بڑے تفصیل سے فضائل مولا علی کے، یزید نے فوراً مؤذن سے کہا اذان دے دے، مولا کے خطبے کو روکا، مؤذن نے اذان شروع کی۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر، مولا ممبر سے نہیں اترے، فوراً کہا جل جلالہ، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا رک جا۔ امام نے کہا او یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ بتا یہ کس کے جد کا نام ہے؟ اب یزید نہیں بول رہا۔ امام نے کہا اگر تو کہتا ہے نا تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا، اور اگر تو کہتا ہے میرے جد کا نام ہے، بتا پھر ہمیں قیدی کیوں بنایا ہے؟ جس محمد کی تو اذانیں دلوا رہا ہے انہی کی نسل کو تو قیدی بنا کے لایا۔ وہاں ایک یہودی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یزید اگر جناب موسیٰ کی نسل سے ہمارے یہودیوں کے درمیان میں کوئی موجود ہوتا تو ہم اس کا احترام کرتے، اسے مقدس مانتے، اور یہ تو تمہارے نبی کی بیٹی کی اولاد ہے، تم انہیں قیدی بنا کے لے آئے۔ یزید نے فوراً اپنی فوج سے کہا اس یہودی کو باہر لے جا کے قتل کر دو۔ ایک عیسائی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، اگر ان کی سواری بھی ہمارے درمیان موجود ہوتی ہم ان کی سواری کا بھی احترام کرتے، یہ تو تمہارے نبی کے نواسے کو تو نے مار دیا۔ یزید نے کہا اسے بھی باہر لے جا کے مار دو۔ عزیزان گرامی، یہ جناب زینب کبریٰ نے ایک خطبے میں 2 سے 3 صفوں کے ایک خطبے میں پوری کایا پلٹ دی تھی۔ اب آئیں ذرا اس بی بی کی کیا عظمت ہے میں نے پیش کی، ان کے مصائب کتنے ہیں۔ بانیان مجلس نے مجھ سے کہا تھا کہ بی بی کے چند جملے مصائب کے پڑھیے گا۔ میں اس بی بی کے مصائب کیا بیان کروں جنہیں رسول خدا نے فرمایا یہ ام المصائب ہے۔ بی بی ہیں ام المصائب۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ پہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، اگر سمجھ نہ آئے انکار نہ کیجیے گا، میرے جملوں کا انکار نہ کیجیے گا۔ رسول خدا نے جناب سیدہ کے بھی مصائب دیکھے، جناب زینب کے بھی مصائب دیکھے، لیکن جناب سیدہ کے متعلق نہیں کہا یہ ام المصائب، جناب زینب کے لیے فرمایا یہ ام المصائب۔ میرے تو دیکھیے گا، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پیغمبر جانتے تھے خاتون جنت صحابی کے دربار میں جائیں گے، اور جب واپس آئیں گی تو کمر ٹوٹ چکی ہوگی، بال سفید ہو گئے ہوں گے۔ صحابی کا دربار ایسا تھا کہ پھر بی بی بار بار کہتی رہی صبت علیہ مصائب اللہ عنہا، پھر بی بی پوری زندگی کہتی رہی جب اپنے بابا سے ملوں گی تو تم دونوں کا سب سے پہلے شکوہ کرو۔ میں پھر بھی نہیں پہنچا پایا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔
میں سخت جملہ کہوں گا، میں نے کہا نا میں کربلا میں ہوں، میں حق نہیں چھپا سکتا. صحابی کے دربار میں جا کے جب واپس آئیں تو روایت کے الفاظ ہیں بی بی کی جو چادر تھی نا وہ زمین پہ خط کھینچ رہی تھی. لیکن پیغمبر نے جس بی بی کو کہا نا یہ ہے ام المسائل، وہ بی بی ہیں جو صحابی نہیں شرابی کے دربار میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. کربلا میں آپ نے خود مجھے موضوع دیا کہ جناب زینب کے مسائل پر. اب سوچئے جب جناب سیدہ آئی تھی نا دربار سے واپس مدینے میں تو بی بی نے سوال کیا تھا جناب فضہ سے، فضہ میری زینب کہاں ہے؟ مولا حسن کا نہیں پوچھا، مولا حسین کا نہیں پوچھا، کس کا پوچھا؟ جناب زینب کا. کیوں؟ بی بی کے ذہن میں تھا. بابا نے فرمایا تھا زہرا آپ بھی دربار جائیں گی، آپ کی بیٹی بھی دربار جائے گی. تو بی بی نے سوچا ہوگا میں تو چادر میں گئی تھی، یہ حالت ہو گئی. تو فوراً کہا ذرا میری زینب کو بلا دو. بی بی نے فوراً کہا بیٹی درباروں کا حال اچھا نہیں ہے. درباروں کا حال اچھا نہیں ہے. اے میری بیٹی جب آپ دربار جائیں گی تو کیا کریں؟ تو جناب زینب نے سر اٹھا کے کہا اماں میں صبر کروں گی. میں آج پڑھنا چاہ رہا ہوں بی بی کے مسائل. کوشش تو تھی کہ میں سارے مسائل پڑھتا لیکن سارے مسائل نہیں پڑھوں گا. آپ جانتے ہیں شب عاشور جناب زینب اپنے دونوں بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے بال سنوارتی اور بار بار ایک جملہ کہتی میرے شیرو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر عیار کے پودے ہو. بس میرے شیرو ایک بات یاد رکھنا، اگر جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچ بھی جاؤ نا تو پانی مت پینا. میرے شیرو ماموں کے بچے بہت پیاس ہیں. لیکن کیسی وصیت ہے، کوئی ماں اپنے بچوں کو ایسی وصیت نہیں کر سکتی. تو جناب زینب نے فرمایا جانتی ہوں تمہارے ننہال ددھیال دونوں کی طرف سے خون شیروں کا ہے، فرات تک اگر پہنچ بھی جاؤ تو روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا حسین کو آواز دی نا ماموں جان ہماری مدد کو آئیے، تو ایک شہزادے کے سر میں گرز لگا تھا، دوسرے کے سر میں تلوار لگی تھی. ایک کی روح فوراً پرواز کر گئی تھی، ایک میں ابھی رمق باقی تھی. جب مولا نے لاشیں اٹھائے نا تو جن میں ابھی رمق باقی تھی ہون محمد علیہ السلام میں سے، تو انہوں نے فوراً کہا ماموں جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیں اور ماموں جان اماں سے کہیے گا ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہمیں ماں کی وصیت یاد تھی، ہم نے پانی نہیں پیا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بس چلتے رہیے گا میرے ساتھ. تو مولا حسین لاشیں اٹھا کے واپس لائے. پڑھوں پورے مسائل بھی. اب مولا حسین جب لاشیں واپس لائے نا تو روایت میں ہے کہ مولا حسین نے خود سوال کیا جناب فضہ سے کہ سب بیویاں آ گئی ہیں زینب کہاں؟ تو کہا وہ بیوی نہیں آ رہی. کہا بلاؤ. میں نے بلایا. بیٹوں کے لاشوں میں نہیں جناب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچ گئے، سب سے پہلے پہنچی. بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں آئے. جناب فضہ نے فوراً کہا بی بی آپ کو آپ کے بھائی نے بلایا. اب جب مولا حسین نے بلایا نا اگر دیکھ سکے بیٹے دیکھے نہیں تو آنکھیں بند کر لے. بی بی آ گئی. جب آئی نا دونوں بیٹوں کے لاشوں میں تو دونوں کے درمیان میں بیٹھی اور دونوں کے سینے پہ ہاتھ رکھے اور پھر رو کے ایک جملہ کہا اونو محمد میرے شیروں مجھے بتاؤ میرا بھائی اکیلا رہ گیا، میں کسے بھائی پہ قربان کروں؟ بی بی آنکھوں کو سلام. ابھی تو میں نے شروع کیے ہیں مسائل، مجھے معاف کیجئے گا. بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام. دونوں اپنے بیٹوں کے 11 محرم کا دن نکلا. ہر بی بی اپنے اپنے شہید کے لاشے پہ گئی لیکن 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئی، صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئے. ایک جناب زینب کبریٰ اور دوسری بی بی جناب رباح. جب جناب زینب آئی نا مولا حسین کے لاشے پہ تو بی بی نے طواف کیا
اور پھر مدینے کا رخ کیا، کہا اماں آپ کا بیٹا اتنا زخمی ہے، اماں میں بوسہ نہیں دے سکتے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد فرماتے ہیں، اگر دیکھ سکے ضرور مل کر دیکھیے گا، مولا سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میدان کربلا میں میری پھوپھی نے گھٹنے زمین پہ رکھے اور میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور چوم کے کہا اماں میں نے بوسہ دے دیا۔ میں جانتا ہوں آپ نے چراغ بجھایا تاکہ ماحول بن جائے، بس بھائی پیش کروں آپ کے سامنے۔ اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے، جب جناب زینب ناکا کی پشت پہ بیٹھی نا تو مقتل میں بی بی نے 2 لاشیں دیکھی، لاشیں دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لی اور کہا اونو محمد الوداع، میرے شیروں ماں جا رہی ہے۔ بی بی بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں آئی، آنکھیں بند کر کے خدا حافظ کر لیا۔ پھر بی بی کوفے پہنچی، کوفے سے شام پہنچی، شام میں رہائی مل گئی۔ جب رہائی ملی مولا سجاد نے کہا یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دے۔ پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا، جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ دوسرا جو سر آیا بہت خوبصورت سر تھا، جناب لیلا نے کہا علی اکبر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے، بس بھئی نہیں پڑھتا۔ اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے آیا، جب وہ 2 سر لایا سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، بی بی نے دونوں سر دیکھے، سر جھکا لیا۔ آنے والے نے پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ بی بی جواب نہیں دے رہی۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ تیسری مرتبہ کہنے لگا کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا، کہا لاؤ یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی